الرحيم وأما العصبة بغيره فأربع من النسوة وهن اللاتي فرجهن النصف والثلثان يسرن عصبة بإخواتهن كما ذكرنا في حالاتهن ومن لا فرج لها من الإناث وأخوها عصبة لا تصير عصبة بأخيها كالعم والعمة المال كله للعم دون العمة وأما العصبة مع غيره فكل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى كالأخت مع البنت لما ذكرنا وآخر العصبات مولى العتاقة ثم عصبته على الترتيب الذي ذكرنا لقوله عليه السلام والولاء لحمة كلحمة النسب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ اسباب کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ عصبہ کی دو قسمیں ہیں. عصبہ کی دو قسمیں ہیں، عصبہ نسبی اور عصبہ سببی. اور یہ بات بھی ہم نے پڑھی تھی کہ عصبہ جو نسبی ہے اس کی تین قسمیں ہیں. اس کی تین قسمیں ہیں: عصبہ بنفسہ، عصبہ مع، عصبہ بغیرہ اور عصبہ مع غیرہ. عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ اور عصبہ مع غیرہ. اور یہ بات بھی ہم نے پڑھی ہے پیچھے کہ عصبہ بنفسہ کی چار قسمیں ہیں. عصبہ بنفسہ کی چار قسمیں ہیں: جزء المیت، اصل المیت، جزء اب المیت اور جزء جد المیت. تو مصنف رحمہ اللہ جب عصبہ بنفسہ کی جو اقسام ہیں ان کے بیان سے فارغ ہو گئے، عصبہ بنفسہ کی اقسام کے بیان سے فارغ ہو گئے، تو اب وہ عصبہ نسبی کی جو دوسری قسم عصبہ بغیرہ ہے اور تیسری قسم جو عصبہ مع غیرہ ہے اس کے بیان میں شروع ہو رہے ہیں. سب سے پہلے مصنف رحمہ اللہ نے عصبہ بغیرہ کو بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ عصبہ بغیرہ یہ چار عورتیں ہیں. عصبہ بغیرہ جو ہیں یہ چار عورتیں ہیں، اور یہ وہی عورتیں ہیں کہ جو اصحاب فرائض میں سے ہیں، جو اصحاب فرائض میں سے ہیں، اور اکیلی ہونے کی صورت میں یہ نصف پاتی ہیں، اور دو یا دو سے زیادہ ہونے کی صورت میں ثلثان پاتی ہیں. اکیلی ہونے کی صورت میں ثلثان پاتی ہیں. اور یہ جو چار عورتیں ہیں یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ عصبہ بغیرہ بن جاتی ہیں. یہ چار عورتیں اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر عصبہ بغیرہ بن جاتی ہیں. اور یہ چار عورتیں کون کون سی ہیں جی؟ ان میں سے ایک جو ہے وہ بیٹی ہے. کیا ہے؟ ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے، ایک عینی بہن ہے اور ایک علاقی بہن ہے. ٹھیک ہے. تو میت کی جو بیٹی ہوتی ہے یہ میت کے بیٹے کے ساتھ مل کر کیا بن جاتی ہے؟ عصبہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور بیٹی کے نہ ہونے کی صورت میں جو پوتی ہوتی ہے، میت کی جو پوتی ہوتی ہے وہ بیٹی کے قائم مقام ہی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بیٹی کے قائم مقام ہی ہوتی ہے. تو اگر اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا کوئی بھائی نہ ہو، اس کے ساتھ اس کا کوئی بھائی نہ ہو، یہ اکیلی ہو، تو ظاہر بات کیا پاتی ہے؟ نصف پاتی ہے. اور اگر پوتیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ثلثان پاتی ہیں. اور اگر ان کے ساتھ کیا ہو، ان کا کوئی بھائی موجود ہو، تو اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کیا بن جاتی ہیں؟ یہ عصبہ بغیرہ بن جاتی ہیں. کیا بن جاتی ہیں؟ ٹھیک ہے.
اور اسی طرح جو عینی بہنیں اور اللاتی بہنیں ہیں، جی، عینی بہنیں اور اللاتی بہنیں ہیں، اللاتی بہنیں ہیں، یہ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر کیا بنتی ہیں؟ اسباب اسباب بغیر ہی بن جاتی ہیں، جیسا کہ ان کے حالات کے اندر ذکر کر دیا گیا ہے۔ ان کے حالات کے اندر ذکر کر دیا گیا پیچھے ہم نے تفصیلاً ان کے حالات جو ہیں وہ پڑھے ہیں۔ بیٹیوں کے ہم نے جو ہے وہ 3 حال پڑھے تھے، جی، بیٹیوں کے 3 حال پڑھے تھے۔ 3 حال پڑھے تھے، ایک کے اندر ان کو نصف ملتا تھا اور ایک حالت میں ان کو ثلثان ملتا تھا، اور جو ان کا تیسرا حال تھا وہ یہی تھا کہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کیا بنتی ہیں؟ اسبا بن جاتی ہیں۔ کیا بن جاتی ہیں؟ اسبا بن جاتی اور ہیں۔ ان کے درمیان پھر جو جائیداد ہوتی ہے وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کے قانون کے مطابق تقسیم ہوتی ہے، جی، کہ جو بھائی ہوتا ہے، جو مذکر ہوتا ہے، وہ 2 بہنوں کے برابر حصہ پاتا ہے، 2 بہنوں کے برابر حصہ پاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جی، یہی صورتحال ہم نے جو ہے وہ پوتیوں کے احوال میں پڑھی ہے۔ جی، پوتیوں کے احوال میں پڑھی ہے۔ پوتیوں کے ہم نے 6 احوال پڑھے تھے۔ جی، پوتیوں کے 6 احوال پڑھے تھے۔ 6 احوال پڑھے تھے، تو ان 6 احوال میں سے ایک حال ان کا یہ بھی تھا کہ یہ کیا بن جاتی ہیں؟ بھائی کے ساتھ مل کر اسباب بن جاتی ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ اسباب بغیر ہی بن جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جی، یہی صورتحال جو ہے ہم نے عینی بہنوں اور اللاتی اللاتی بہنوں کے احوال کے اندر پڑھی ہے۔ عینی بہنوں کے ہم نے 5 احوال پڑھے تھے، عینی بہنوں کے 5 احوال پڑھے تھے۔ ان احوال میں سے ایک حال ان کا اسبا بغیر بغیر کا بھی تھا کہ عینی بہنیں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کیا بنتی ہیں؟ اسباب بغیر بن جاتی ہیں۔ اور اللاتی بہنوں کے ہم نے 7 احوال پڑھے تھے۔ اللاتی بہنوں کے ہم نے 7 7 احوال پڑھے تھے، تو ان 7 احوال میں سے ایک حال کون سا تھا؟ اسبا بغیر ہی، اسبا بغیر ہی کا تھا کہ یہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کیا بن جاتی ہیں؟ اسباب بن جاتی ہیں، اسبا بغیر ہی بن جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو 4 قسم کی عورتیں ہیں، 4 قسم کی عورتیں ہیں اور اصحاب فرائض میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا حصہ جو ہے وہ نصف یا ثلثان ہوتا ہے، نصف یا ثلثان ہوتا ہے، تو یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر کیا بنتی ہیں؟ اسباب بغیر ہی بنتی ہیں، اسباب بغیر ہی بنتی ہیں۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے وَمَن لَا فَرْضَ سے، وَمَن لَا فَرْضَ سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ عورت جو اصحاب فرائض میں سے نہ ہو، وہ عورت جو اصحاب فرائض میں سے نہ ہو، اور اس عورت کا جو بھائی ہے وہ عصبہ ہو، اس کا بھائی عصبہ ہو، تو یہ والی جو عورت ہے یہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر عصبہ نہیں بنے گی، یہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر عصبہ نہیں بنے گی۔ اس کی مثال ذکر فرما دی ہے، فرمایا جیسا کہ میت کا جو ہے وہ چچا ہو اور میت کی جو ہے وہ پھپھی ہو، میت کا چچا ہو، میت کی اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنا کوئی فوت ہوا اور اس نے اپنی ورثاء کے اندر جو ہے اپنا چچا اور اپنی پھپھی چھوڑی، جی، اپنا چچا اور اپنی پھپھی چھوڑی، تو اب یہ جو پھپھی ہے، میت کی جو پھپھی ہے، چونکہ صحاب فرائض میں سے نہیں ہے، اس کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے، اور اس کا جو بھائی ہے، اس کا جو بھائی ہے اور یہ میت کا کیا ہے؟ چچا ہے، تو یہ بھائی اس کا جو ہے یہ عصبات میں سے ہے، یہ کیا ہے؟ عصبات میں سے ہے، لیکن یہ جو پھپھی ہے یہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر عصبہ نہیں بنے گی، اور سارے کا سارا مال جو ہے کس کو ملے گا؟ میت کے چچا کو ملے گا، اس کی جو پھپھی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ محروم ہوگی، اس کی پھپھی محروم ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس سے ہمیں یہ بتانا مقصود ہے کہ بھئی عصبہ بغیر ہی جو ہے وہ وہی عورتیں بنتی ہیں جو اصحاب فرائض میں سے ہوں، جن کا کوئی حصہ مقرر ہو، جن کا کوئی حصہ مقرر ہوگا، تو وہ جب اپنے بھائی کے ساتھ ملیں گی تو تب وہ عصبہ بنے گی، لیکن وہ عورت جس کا کوئی حصہ مقرر نہ ہو، وہ اصحاب فرائض میں سے نہ ہو، تو ایسی عورت اگر اپنے بھائی کے ساتھ مل جائے اور اس کا بھائی کیا ہو؟ عصبہ ہو، تو وہ عورت اپنے بھائی کے ساتھ مل کر عصبہ نہیں بنے گی، اپنے بھائی کے ساتھ مل کر عصبہ نہیں بنے گی۔ ٹھیک ہے بھائی،
اس کے بعد اسبا جو نسبی کی اقسام میں سے جو تیسری قسم ہے، اسبا نسبی کی اقسام میں سے جو تیسری قسم اسبا مع غیرہ ہے، اس کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اسبا مع غیرہ ہر وہ عورت کہلاتی ہے جو دوسری عورت کے ساتھ مل کر اسبا بنتی ہے۔ اسبا مع غیرہ ہر وہ عورت ہے جو دوسری عورت کے ساتھ مل کر اسبا بنتی ہے، جیسا کہ میت کی جو عینی بہنیں ہیں اور علاتی بہنیں ہیں۔ میت کی میت کی عینی بہنیں اور میت کی جو علاتی بہنیں ہیں، یہ میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ مل کر کیا بنتی ہیں؟ اسبا مع غیرہ بنتی ہیں۔ یہ میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ مل کر اسبا مع غیرہ بنتی ہیں۔ اور اس کی دلیل جو ہے وہی حدیث پاک ہے جو ماقبل کے اندر مذکور ہو چکی ہے، جی جو ماقبل کے اندر مذکور ہو چکی ہے، مذکور ہو چکی ہے۔ اور وہ حدیث پاک وہی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اجعل الاخوات مع البنات عصبتاً۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تم بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ اسبا بنا دو، جی تم بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ اسبا بنا تو ٹھیک ہے۔ جی تو میت کی جو عینی اور علاتی بہنیں ہوتی ہیں، یہ میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ مل کر کیا بن جاتی ہیں؟ یہ اسبا مع غیرہ بن جاتی ہیں، یہ اسبا مع غیرہ بن جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ لیکن جی یہاں تک اسبا نسبی کی جو اقسام ثلاثہ تھیں، جو تین قسمیں تھیں، اسبا بنفسہ، اسبا بغیرہ اور اسبا مع غیرہ، ان کا بیان جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اسباء جو سببی تھا، اسباء سببی تھا، اس کا بیان جو ہے وہ باقی ہے، اس کا بیان باقی ہے۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسبات میں سے جو آخری اسبا ہے وہ مولل اتاقہ ہے، جو مولل اسبات میں سے جو آخری اسبا ہے مولل اتاقہ ہے۔ مولل اتاقہ سے مراد جو ہے وہ معتق کیا ہے؟ غلام یا باندی کو آزاد کرنے والا، غلام یا باندی کو آزاد کرنے والا۔ اور یہی جو معتق ہوتا ہے، مولل اتاقہ ہوتا ہے، یہی اسبا سببی ہوتا ہے، یہی کیا ہوتا ہے؟ اسبا سببی ہوتا ہے۔ تو گویا پھر جو اسبات میں سے جو آخری اسبا ہے وہ اسبا سببی ہے، وہ اسبا سببی ہے، کیونکہ فرمایا کہ اسبات میں سے آخری جو اسبا ہے وہ مولل اتاقہ ہے، اور مولل اتاقہ ہی کیا ہوتا ہے؟ اسبا سببی ہوتا ہے، مولل اتاقہ ہی اسبا سببی ہے۔ لہذا پھر ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ اسبات میں سے آخری اسبا کیا ہے؟ وہ اسبا سببی ہے، اسبا سببی ہے، اور ٹھیک ہے جی ہاں۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے اس نے اپنے غلام کو یا اپنی باندی کو کیا کیا ہے؟ آزاد کیا، اپنے غلام یا اپنی باندی کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ اور پھر اس کا جو آزاد کردہ غلام تھا یا آزاد کردہ باندی تھی، وہ کچھ مال چھوڑ کر جو ہے وہ فوت ہوئے، کچھ مال چھوڑ کر فوت ہوئے، تو اس کی جو جائیداد ہے وہ آزاد کرنے والے آقا کو ملے گی، آزاد کرنے والے آقا کو ملے گی، جو اس کا اسبا سببی ہے اس کو ملے گی۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جو آزاد کردہ غلام یا آزاد کردہ باندی فوت ہوئی ہے، اس کا اصحاب فرائض میں سے اور اسباء نسبی میں سے کوئی نہ ہو، اصحاب فرائض میں سے کوئی نہ ہوگا، تو پھر اس اسباء سببی کو ملے گی، پھر اسباء سببی کو ملے گی۔ اگر اصحاب فرائض میں سے کوئی ہوا یا اسباء نسبی میں سے کوئی ہوا تو ظاہر بات آپ پیچھے جب پڑھ چکے ہیں کہ پھر اس طرف کام نہیں آئے گا، پھر ان کو پھر اسباء سببی کو نہیں ملے گی، پھر اسباء سببی کو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر جس وقت غلام آزاد کردہ غلام یا باندی فوت ہوا ہے، کچھ مال چھوڑ کر آزاد کردہ غلام یا باندی فوت ہوئے ہیں، اس وقت اگر مولل اتاق کا جو اسباء سببی ہے وہ بھی فوت ہو چکا ہو،
وہ بھی فوت ہو چکا ہو، تو پھر اسبائے سببی کے جو مذکر اسبات ہیں، اسبائے سببی کے جو مذکر اسبات ہیں، پھر ان کو جائیداد دی جائے گی، پھر ان کو جائیداد دی جائے گی، لیکن ان کے اندر بھی ترتیب وہی ہوگی جو پیچھے ذکر کر دی گئی ہے، جو پیچھے ذکر کر دی گئی ہے۔ اسبا بنفس ہی کی اقسام جو ذکر کی گئی ہیں، وہاں جو ترتیب ہے کہ سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ جزء المیت، جی بیٹے پوتے پڑپوتے، جی اور دوسرے نمبر پر آتا ہے اصل المیت، جی۔ کیا آتا ہے؟ اصل المیت، باپ دادا وغیرہ، اور تیسرے نمبر پر آتا ہے جزء ابی المیت، جی جزء ابی المیت، بھائی اور بھائیوں کی مذکر اولاد، اور چوتھے نمبر پر آتا ہے جزء جد المیت، چچے تائے اور ان کی مذکر اولاد۔ ٹھیک ہے؟ جی تو جس طرح وہاں ترتیب تھی، یہاں پر بھی ترتیب وہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ جی جس طرح ترتیب وہاں تھی، یہاں پر بھی ترتیب وہی ہوگی۔ وہی ہوگی۔ پھر جزء المیت کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر بھی جس کا درجہ جو درجہ میں زیادہ قریب ہوگا وہ دوسرے پر مقدم ہوتا ہے، جی جو دوسرے پر جس کا درجہ میں کیا ہوتا ہے، زیادہ قریب دوسرے پر کیا ہوتا ہے، مقدم ہوتا ہے۔ تو بیٹے اور پوتے میں سے جو بیٹا ہے وہ مقدم ہے، پوتے اور پڑپوتے میں سے پوتا مقدم ہے، باپ اور دادا میں سے باپ کیا ہوتا ہے، مقدم ہوتا ہے، بھائیوں اور بھائیوں کی مذکر اولاد میں سے بھائی کیا ہوتے ہیں، مقدم ہوتے ہیں، اور اسی طرح چچوں اور چچوں کی مذکر اولاد میں سے چچے کیا ہوتے ہیں، مقدم ہوتے ہیں۔ تو جو ترتیب وہاں پر ہے وہی ترتیب یہاں پر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مصنف رحمہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو عصبات میں سے جو آخری عصبہ ہے وہ مولل اطاقہ ہے، وہ اسبائے سببی ہے، وہ معتق ہے، غلام یا باندی کو آزاد کرنے والا جو آقا ہے وہ بھی کیا ہے، عصبہ ہے، وہ بھی کیا ہے، عصبہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے عصبہ ہونے پر دلیل پیش فرمائی ہے، اس کے عصبہ ہونے پر دلیل پیش ہاں، اس کے عصبہ ہونے پر دلیل پیش فرمائی ہے، اور وہ دلیل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب۔ اس حدیث پاک میں جو الولاء کا لفظ ہے، الولاء واؤ پر فتح ہے، ولا نہیں بلکہ ولا، واؤ پر کیا ہے، فتح ہے۔ تو یہ جو ولا کا لفظ ہے یہ اعتاق کے معنی میں ہے، یہ کس کے معنی میں ہے، اعتاق یعتق اعتاقا، یہ اعتاق کے معنی میں ہے، جس کا معنی ہے آزاد کرنا، جس کا معنی ہے آزاد کرنا۔ لہذا اب حدیث پاک کا مفہوم اور مطلب یہ بنے گا کہ جو آزاد کرنا ہے، جو آزاد کرنا ہے، غلام یا باندی کو آزاد کر دینا، یہ بھی نسب کے تعلق کی طرح ایک تعلق ہے، یہ بھی نسب کے تعلق کی طرح ایک تعلق ہے۔ تو پھر جس طرح نسب کی وجہ سے عصوبت حاصل ہو جاتی ہے، نسب کی وجہ سے حاصل ہو جاتی ہے، تو اسی طرح پھر آزاد کرنے کی وجہ سے بھی کیا حاصل ہو جائے گی، عصوبت حاصل ہو جائے گی۔ تو اس حدیث پاک سے ثابت ہو گیا کہ جو عصبات میں سے جو آخری عصبہ ہے وہ کیا ہے، مولل اطاقہ ہے، جو آزاد کرنے والا ہے، جو معتق ہے، یہ بھی عصبہ ہی ہے، یہ بھی کیا ہے، عصبہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ جی۔